الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ ہمارے ماحول میں کچھ ایسی باتیں عام ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا محرم کے مہینے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس مبارک مہینے میں بھی نکاح کرنا صحیح ہے اور جائز ہے، بلکہ اس مہینے میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ محرم کے دنوں میں فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک میسیج دیکھا میں نے، جس میں 3 حضرات کا نکاح محرم میں ہونا لکھا تھا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، تیسرے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حالانکہ ان تینوں میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق اس مہینے میں ہوا ہے، باقی 2 کا اس مہینے میں نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 7 ہجری صفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے 13 ہجری میں ہوا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں۔ البتہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، حدیث میں اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ حدیث سنن مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے کے ہیں، لہٰذا اس اللہ تعالیٰ کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔